بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، انفارمیشن ایج لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ فرض کا انکار کفر ہے اور بلا وجہ شرعی روزے نہ رکھنا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے یا جماع سے باز رہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ روزے کی حالت میں جیسے کھانے پینے اور جماع سے پرہیز ہوتا ہے، اسی طرح بندے کو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں بلکہ تمام بدن کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ ایسی دینی اور روحانی تربیت ہو جائے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے متقی و پرہیزگار بن جائے۔ بعض لوگ گرمی، معمولی تکلیف یا کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے اور روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا فدیہ قبول ہوتا ہے۔ ایسا کمزور یا بیمار شخص جس کی جسمانی حالت نہایت کمزور اور صحت بحال ہونے کی کوئی امید نہ ہو، جسے شرع میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے اگر فدیہ دے دیا جائے تو قبول ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی قدرت سے اس کی طاقت واپس آ جائے تو اس کو بھی روزے رکھنا پڑیں گے۔ ایک روزہ کا فدیہ 2.25 سیر گندم، آٹا یا اس کی رقم ہے۔ روزے رکھنا رمضان کے دنوں کا حق ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا رمضان المبارک کی راتوں کا حق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر آج تک باجماعت تراویح پڑھنا 20 رکعت ہی ثابت ہے، 8 تراویح کا کوئی ثبوت نہیں۔ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ رب العزت آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اس مہینہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے، 1 گھونٹ دودھ، 1 کھجور یا اپنی حیثیت کے مطابق، تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب، گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ روزہ ایسی خاص عبادت ہے جس کی جزا خود اللہ عز و جل دے گا۔ روزہ دار کا سونا عبادت، خاموشی، تسبیح کرنا، اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور نصف صبر ہے۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ ہر قسم کی برائی سے بچتے ہوئے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے مکہ معظمہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا جتنا ہو سکا تو اللہ عز و جل اسے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر دن اور رات غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، جہاد کرنے کا ثواب ملے گا اور ہر دن رات میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔
فرشتے روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ عز و جل اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ عز و جل اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی آخری شب امت محمدی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت ہے اور آگ سے آزادی ہے۔ ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، وہ خود اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھیں، نماز تراویح ادا کریں اور پنجگانہ نماز پڑھیں، اور روزے کی حالت میں ہر اس کام سے بچیں جو کہ غیر شرعی ہو، اور وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو، اور وہ کام جس سے کسی بندے کی دل آزاری ہو، جیسے کسی کی غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جو کہ گناہ شامل ہوتا ہے۔ تو اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہیں، کوئی مستحق ہیں آپ کی مدد کے، تو ان کی مدد فرمائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی افطاری اچھے طریقے سے کر سکیں، اور ہو سکے تو اپنے آس پڑوس ارد گرد جو غریب لوگ ہیں جو ان کو کھانا کھلائیں اور ان کی افطاری کروانے کا بہترین اہتمام فرمائیں۔